نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کی تکمیل کے لیے ایک اہم اور بنیادی حکم پردے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے عورت کی حفاظت ہوتی ہے، عورت محفوظ رہتی ہے۔ خود اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیوی سے فرمائیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، مسلم خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تاکہ وہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر جایا کرے۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس آیت کے دو ترجمے ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ ہے کہ پردہ اس لیے کرو تاکہ تمہیں لوگ نہ پہچانے، کیونکہ جب پردہ نہ ہو تو عورت کے حسن کا نظارہ ہوتا ہے، لوگ اس کے جسم کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بے پردگی کے ساتھ جب عورت پھرتی رہتی ہے تو وہ اپنی جسم کی مارکیٹنگ کرتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب بے پردگی کے ساتھ عورتیں پھرے گی تو جو فحاش اور بدکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انہیں تکتے رہتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو مسلم خواتین اس کا یہ فریضہ بنتا ہے جب باہر نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے، کیونکہ اگر وہ بے پردگی کے ساتھ نکلے گی تو جوان مرد اس کو چھیڑیں گے، کیونکہ یہ تو انسان کا نیچر ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم خواتین سے فرمائیے کہ پردہ کرو، ذالک ادنی ان یعرفن، کیونکہ اس سے ان کی پہچان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو باندیاں تھی وہ پردہ نہیں کرتی تھی، تو مسلم خواتین کو حکم ہوا کہ پردے کے ساتھ نکلو تاکہ باندی میں اور آزاد عورت میں امتیاز ہو سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا آج جو مغرب میں رہنے والی خواتین ہیں، مغرب زدہ لوگ ہیں، اگر وہ بے پردگی کے ساتھ پھرتی رہتی ہے تو ہمیں ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، کیونکہ وہ تو ہے غلام۔ لیکن جو مسلم خواتین ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مال و مال فرمایا، وہ بھی ان کے طرح ننگی پھرتی رہتی ہے، تو پھر مسلم اور غیر مسلم میں فرق کیسے ہوا؟ وہ کلچر، وہ تو باندیوں کا کلچر ہے جو مغرب ممالک میں، یورپ میں خواتین نے اپنایا ہے۔ تو ذالک ادنی ان یعرفن، پردے کے ساتھ نکلو تاکہ پہچان ہو تمہارا کہ یہ ایک مسلم خاتون ہے، یہ ایک عفت والی خاتون ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے عام مؤمنین سے فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تم ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو پردے کے پیچھے مانگو۔
دیکھیے آج جب خواتین کے سامنے پردے کا حکم رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے دل پاک ہے، ہمارے دل پاک ہے۔ بلا ازواج مطہرات سے پاک قلوب کن کے ہو سکتے ہیں؟ جب عام مؤمنین کو حکم ہوا کہ ازواج مطہرات سے بھی پردہ کرو، ان سے پاکیزہ، ان سے مطہرہ، ان سے زیادہ متقی اور کون خاتون ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، جب راستے پر تم چلتے ہو تو اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ دوسری جگہ پر مسلم خواتین سے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مسلم خواتین سے فرمائیے کہ جب وہ راستے پر چلتی ہے تو یغضضن من ابصارہن، اپنی نظر کو نیچے رکھو۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت یہ ایک چھپانے کی چیز ہے، کیونکہ جب عورت نکلتی ہے بے پردگی کے ساتھ تو شیطان اس کو گردن اٹھا کر دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ جب عورتیں بے پردگی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، ایسے تنگ کپڑے پہن کر نکلتی ہے کہ اس کا جسم چلکتا ہوا نظر آتا ہے، تو جو فساق و فجار ہوتے ہیں تو وہ انہیں تکتے رہتے ہیں، انہیں چیڑتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتا رہتا ہے، مردوں کے نظروں میں انہیں مزین کر کے دکھاتا ہے۔ حضرت قیس بن شماس فرماتے ہیں ام خلاد نامی ایک صحابیہ ہے جس کے بیٹے شہید ہو گئے تھے، معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، لیکن اس حال میں کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا اپنے شہید بیٹے کے معلومات کے لیے آئی ہوئی ہے اور چہرے پر پردہ ہے، تو انہوں نے فرمایا اپنے شہید بیٹے کے مصیبت میں مبتلا ہو لیکن شرم اور حیا کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک مصیبت میں مبتلا ہو لیکن اس کی وجہ سے میں معصیت کا ارتکاب نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹے کو 2 اجر ملیں گے، اس لیے کہ انہیں اہل کتاب نے شہید کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حسن بصری فرماتے امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں یہ قول نقل کیا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو، بہنوں کو بازار چھوڑتے رہتے ہو تاکہ کفار و فساق ان کے ساتھ رگڑ کر چلے۔ فرمایا تباہ برباد ہو وہ شخص جس میں غیرت نہ ہو۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بازار چھوڑتے رہتے ہیں بے حیائی بے پردگی کے ساتھ، بے حیائی بے پردگی کے ساتھ۔ اپنے آپ کو حاجی صاحب کہتا ہے، اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کو، اپنے بچوں کو اس طرح بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں پھرنے کی انہیں اجازت دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی طرز زندگی کیا تھی؟ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی طرز زندگی 4 چیزیں تھی۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی پابندی لگائی جو غیر محارم ہے وہ بھی تمہارے گھر داخل نہ ہو، کیونکہ یہ بھی دواعی زنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله
رأيت الحمو قال الحمو الموت متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمُ الدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، عورتوں پر داخل نہ ہو بے پردگی کے ساتھ۔ ایک آدمی کہنے لگے یا رسول اللہ دیور سے بھی پردہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثها الشیطان۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کوئی اجنبی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ رہے، کیونکہ اگر کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلا رہتا ہے تو تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان مرد کے دل میں بھی غلط خیالات ڈالتے رہتے ہیں، عورت کے دل میں بھی۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر ایک طرف رابعہ بصری ہو دوسرے طرف حسن بصری ہو، وہ بھی اکیلا کسی کمرے میں ہو تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا۔ رابعہ بصری جیسی نیک خاتون، حسن بصری جیسا نیک انسان اگر وہ بھی شیطان کے جال میں پن سکتے ہیں تو میں کیا ہوں؟ ہم کیا ہے؟ ہماری تقوی کیا ہے؟ تو اس وجہ سے تو شریعت نے زنا کو بھی حرام فرمایا، دواعی اور اسباب زنا کو بھی حرام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پردے کی توفیق عطا فرمائے۔